السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں محبت بھرا درود سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی علیہ السلام علیہ یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ابھی کلاس چل رہا ہے ترک رفع یدین پر۔ ترک رفع یدین مطلب کہ نماز میں تکبیر اولیٰ کے علاوہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت پہ کھڑے ہوتے وقت ہم اس میں رفع یدین نہیں کرتے، اور کچھ ایسے کم علم لوگ ہیں جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے یہ کوفی نماز ہے، یہ محمدی نماز نہیں ہے۔ اور یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی جہالت کی بنا پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس پر الحمدللہ جب سے یہ کلاسز چل رہے ہیں اب تک بہت ساری دلائل دیے جا چکے ہیں، اور ایسی ایسی حدیثیں اور ایسی ایسی کتابوں سے حوالہ پیش کیا کر چکے ہیں جو سامنے والے جو مخالفین ہیں وہ ان کتابوں کا نام تک نہیں سنے، وہ ان کتابوں کو آج تک نہ پڑھے نہ دیکھیں، اس لیے وہ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ پچھلی کلاسز میں بھی ترمذی شریف پر جو اعتراض کیا جاتا تھا وہ ترمذی شریف میں بھی وہ تمام اعتراضات کا الحمدللہ مدلل جواب دیا گیا۔ آج آئیے آپ کو صحیح ستہ کی دو کتاب ابو داؤد شریف اور سنن نسائی شریف سے حوالہ دیا جائے گا۔ 5 حدیث شریف آپ کو بیان کی جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز میں تکبیر اولیٰ میں صرف ایک بار رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر انشاءاللہ الرحمن اگلے کلاسز میں امام بخاری و مسلم کے استاد امام ابن ابی شیبہ کی کتاب سے بھی دلائل پیش کی جائے گی کہ آپ نے بھی نقل فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں ایک بار رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور ہمارا عمل کس حدیث شریف پر ہے، ہم کس حدیث کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، یہ الحمدللہ اب تک کے کلاسز میں حدیث صحیحہ سے ثابت کیا گیا اور بتایا گیا ہے۔ اب جو لوگ پڑھتے نہیں ہیں حدیث، جن کا تعلقات حدیث سے دور دور تک نہیں ہیں، اور وہ اس طرح سے اعتراض کیا اور پھر خود کو اہل حدیث کہلائے، تو پھر یہ سراسر سمجھ لیجیے کہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا ہے۔ یہ میرے پاس ہے ابو داؤد شریف، امام بخاری کے شاگرد کی کتاب، سنن ابی داؤد۔ اس سے 4 حوالہ آپ کو پیش کریں گے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باب باندھتے ہیں جس نے رکوع کے وقت ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہ کیا، جس نے رکوع کے وقت ہاتھ اٹھانے کا یعنی کہ رفع یدین کرنے کا ذکر نہ کیا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یہ باب باندھتے ہیں۔ اس میں حدیث نمبر ہے 743، میرے پاس جو کتاب ہے ابو داؤد شریف، اس میں حدیث نمبر 743 امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث روایت فرماتے ہیں حضرت عثمان بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور وہ حضرت وقی سے، وہ حضرت سفیان الثوری سے، وہ آصف بن خلیب سے، وہ عبد الرحمن بن اسود سے، وہ علقمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہ پڑھاؤں؟ اور راوی کا بیان ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی اور ایک دفعہ کے سوا اپنے ہاتھ نہ اٹھائے، یعنی رفع یدین نہ کیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اس حدیث شریف کو روایت فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو تابعی کو نماز سکھا رہے ہیں حضور کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود تابعی کو نماز سکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ پھر آپ نماز پڑھاتے ہیں اور نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، پھر اس کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں کرتے ہیں۔ تو ابو داؤد شریف کی اس حدیث شریف سے بھی ثابت ہوئی ہمارا عمل جو ہم نماز میں صرف شروع میں ایک بار رفع یدین کرتے ہیں، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے۔ اس کی دلیل ہم نے موطا امام محمد سے دی الحمدللہ، سنن جامع ترمذی سے یہ حوالہ دیا پچھلے کلاسز میں، اور الحمدللہ اب جو ہے سنن ابی داؤد سے حوالہ دے رہے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی حدیث نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ ان لوگوں کے پاس یہ کتاب ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس یہ علم ہے، کیونکہ اگر وہ پڑھے ہوتے تو یہ اعتراض کبھی نہ کرتے کہ ترک رفع یدین کی کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ اگر ترک رفع یدین کی حدیث نہیں ہے تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو صحیح ستہ کے بہت ہی
یہ معتبر کتاب ہے سنن ابی داؤد، اس میں یہ حدیث کہاں سے آئی؟ دوسری حدیث شریف حدیث نمبر ہے 744، جو میرے پاس کتاب ہے اس میں حدیث نمبر 744 ہے۔ اس میں حسن بن علی وہ معاویہ سے اور وہ خالد بن عمرو اور وہ ابو حذیفہ نے اپنی سند کے ساتھ سفیان سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے، اور بعض نے کہا کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، یعنی کہ صرف ایک بار ہی رفع یدین کیا، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا جو ہم کرتے ہیں الحمدللہ۔ پھر حدیث نمبر 745، حضرت عبد الرحمن ابو یعلا نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور یہ حضرت برا بن عازب کی ہی روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی حدیث نمبر 257 نقل فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث۔ اس کے بعد امام ترمذی نے خود ترمذی شریف میں بھی نقل فرمایا ہے کہ یہی روایت جو ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں ایک بار رفع یدین کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اسی حدیث کو امام ابو داؤد بھی اپنی حدیث نمبر 745 میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے اور پھر ایسا نہیں کرتے۔ کیا فرما رہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو نماز کے شروع میں صرف ایک بار رفع یدین کرتے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ اس حدیث شریف پر ہمارا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے آگے حدیث شریف حضرت عبد الرحمن بن ابو یعلا سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث شریف نقل فرماتے ہیں کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے یعنی رفع یدین کیا، اور فارغ ہونے تک پھر نہیں اٹھائے یعنی پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کیا۔ تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دوسری روایت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں ایک بار رفع یدین کیے، اس کے علاوہ فارغ ہونے تک کہیں بھی رفع یدین نہیں کیا۔ تو یہ چوتھی حدیث شریف ہے ابو داؤد شریف سے، اور یہ ابو داؤد شریف سے چوتھی حدیث شریف حضرت برا بن عازب نے کیا فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ 4 حدیث شریف ترک رفع یدین پر ذکر فرمائے، ٹھیک ہے، اور ایک حدیث شریف کے اوپر آپ نے جرا نقل فرمایا، سب کے اوپر جرا نقل نہیں فرمایا، ایک حدیث شریف کے اوپر جرا نقل فرمایا آخر والی میں، اور آپ نے فرمایا کہ امام ابو داؤد نے فرمایا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، مطلب درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ تو اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کو ضعیف کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کو نہ اصول جرح و تعدیل معلوم ہے نہ ہی اصول حدیث معلوم ہے، بس وہ دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی امام ابو داؤد کا یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس حدیث شریف کو ضعیف کہنا ہے، جبکہ اصول حدیث میں صحیح کے بعد جو ہے ضعیف نہیں آتی ہے، صحیح کے بعد حسن، حسن کے بعد ضعیف آتی ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جرح سب سے پہلے یہ بتا دے کہ یہ جرح کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم آپ کو پچھلی کلاس میں بتائے تھے، جرح مبہم اور دوسرا جرح مفسر۔ اصول محدثین میں اگر کوئی محدث یا کوئی امام کسی حدیث پر یا کسی راوی کے اوپر صرف جرح مبہم نقل فرماتا ہے، جرح مبہم یہ ہوتا ہے جو صرف ضعیف کہہ دے یا صرف یہ کہہ دے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور اس کی وجہ نہ بیان کرے، اس کی وجہ نہ بیان کرے تو وہ جرح مبہم ہوتا ہے جو غیر مفسر ہوتا ہے، اور اصول محدثین کے نزدیک یہ جرح مبہم قابل قبول نہیں ہوتا، وہ مردود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جرح مفسر جو ہوتا ہے جس میں ضعیف ہونے کی وجہ بھی اگر محدثین بیان فرمائیں تو پھر وہ جرح کیا ہوتا ہے؟ قابل قبول ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پچھلی کلاس میں بتائے تھے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، ان کے مجلس میں بیٹھے ایک شخص نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو آپ نے پوچھا کہ کیوں ضعیف ہے؟
صرف ضعیف بولا تو اس کی جرح و قبول نہیں کر لیا گیا، کیونکہ یہ جرح مبہم تھا۔ آپ نے پوچھا کیوں ضعیف ہے، تو امام ترمذی نے فرمایا اس پہ فلاں راوی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ بولے اس کی وجہ ضعیف کیوں ہے؟ تو اس شخص نے بیان فرمایا کہ میں نے اس شخص کو فلاں جگہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی لباس میں اس کو چھیٹا پڑا ہو اور وہ اسی لباس میں جا کے نماز پڑھا ہو، تو یہ اول درجے کا متقی پرہیزگار ہونے کی مخالفت ہے۔ اول درجے کا متقی پرہیزگار ہونا نہیں ہوگا، کیونکہ جو صحیح سند کے لیے جو شرائط اور اصول ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ راوی کا اول درجے کا متقی پرہیزگار ہونا۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اس شخص کو اسی لباس میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ تو امام ترمذی، وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اسی لباس میں پڑھا ہو، تو تقوی کے خلاف ہے، اس وجہ سے اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو امام ترمذی نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ جا کر لباس چینج کیا ہو، پھر اس کے بعد وہ دوسرے لباس میں نماز پڑھا ہو۔ بولے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے گمان کی بنا پر اس نے جرح کر دیا تھا، اس وجہ سے آپ نے اس کی جرح کو قبول نہیں کیا، کیونکہ بعض محدثین ایسے ہوتے ہیں جو جرح تو کر دیتے ہیں لیکن وہ جرح کی وجہ جو ہوتی ہے وہ درست نہیں ہوتی ہے، تو دوسرے محدث کیا کرتے ہیں، ان کی جرح کو رد کر دیتے ہیں۔ اس لیے جرح مبہم جو ہے محدثین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ نہیں بتائی، تو یہ جرح مبہم ہوا، اس لیے جرح مبہم اصول محدثین کے نزدیک مردود ہے، تو امام ابو داؤد کی یہ جرح جو ہے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے اپنی آخری عمر میں سن 275 ہجری میں آپ کا وصال ہے، امام ابو داؤد آخری وقت میں حضرت اپنے شاگرد لولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ابو داؤد شریف املا کروایا، ان کو بیان فرمایا، تو جو آخری بار آپ نے اپنی کتاب ابو داؤد شریف کو املا کروایا تھا، اس کتاب میں آپ نے اس جرح کو حذف کر دیا۔ کسی محدثین کا کسی جرح کو حذف کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اگلے ایڈیشن میں اس کو حذف کر دیتا ہے، اس کو غائب کر دیتے ہیں، تو یہ محدثین کا رجوع نامہ کہلاتا ہے کہ انہوں نے اس جرح سے رجوع کر لیا۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو نسخہ ہے 275 ہجری میں جو انہوں نے اپنے شاگرد لولوی سے بیان فرمایا، اس میں یہ جرح نقل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ وہ محدثین فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے اپنی اس جرح سے رجوع کر لیا تھا۔ اور دوسری بات، سب سے پہلی بات تو یہ جرح مبہم تھا، قابل قبول نہیں تھی، اور پھر امام ابو داؤد نے اپنے آخری نسخے میں اس کو رد فرما دے، خود حذف کر دیے، اور آپ جو ہے بغیر جرح کے یہ حدیث شریف کو روایت فرمائیں۔ دوسری بات کی اگر ہم مان بھی لیں ان کے بقول، جو ہمارے مخالفین جو گھومتے رہتے ہیں ان کے بقول مان بھی لیں کہ امام ابو داؤد نے اس کو کہا کہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی کہا امام ابو داؤد نے ضعیف نہیں ہے، اس سے بھی انکار کر دیا۔ اگر ضعیف ہوتی تو آپ نے فرما دیتے کہ یہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے مطلب کہ حسن ہوگی، صحیح کے بعد تو حسن آتی ہے، جیسے کہ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے، تو امام ترمذی نے بھی کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، تو امام ابو داؤد کے اس جرح کے بعد بھی یہ حدیث حسن ثابت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات تو یہ جرح انہوں نے امام ابو داؤد نے اس جرح سے خود رجوع کر لیا تھا، تو یہ جرح قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس 4 روایت سے الحمدللہ یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ ہم احناف کا الحمدللہ انہی احادیث پر عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو سنن ابی داؤد سے 4 حوالہ پیش کر دیے ہیں، سنن نسائی شریف اس سے 1 حوالہ پیش کرتے ہیں آپ کو۔ حدیث نمبر ہے 1059 ترمذی شریف کی، انٹرنیشنل حدیث نمبر کیا ہے 1059 ہے، اور میرے پاس جو کتاب ہے اس میں حدیث نمبر ہے 1061۔ حدیث شریف یوں ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں ہاتھ نہ اٹھانے کی اجازت رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔ کیا چیپٹر ہے؟ ہاتھ نہ اٹھانے کی اجازت رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور اس میں حدیث شریف روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتا ہوں، پھر انہوں نے نماز پڑھی تو نہیں اٹھائے ہاتھ، یعنی نہیں کیا رفع یدین، مگر ایک بار یعنی جب نماز شروع کی۔
کیا ہے 1059 میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نماز پڑھ کر دکھاتے ہیں اور آپ نماز کے شروع میں ایک بار رفع یدین کرتے ہیں، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے ہیں. ایک اور حدیث شریف اس میں سے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. جیسے کہ یہ حدیث شریف میں نے بطور دلیل ترمذی شریف میں جو 256 پہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی جرح نقل کی گئی تھی، اس کے جواب میں بھی بیان فرمایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا جرح جو ہے امام حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث موقوف پر نہیں ہے بلکہ حدیث مرفوع پر ہے، کیونکہ دونوں امام عبداللہ ابن مبارک نے جو وہاں متن روایت فرمائی تھی وہ متن حدیث مرفوع تھی، موقوف نہیں تھی. اور حضرت عبداللہ ابن مبارک تو خود اس حدیث شریف کے راوی ہے اور وہ خود روایت کرتے ہیں اور وہ خود اس حدیث کو مانتے ہیں، تو پھر اس پر وہ جرح کیسے نقل کر سکیں گے؟ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک روایت فرماتے ہیں، حدیث نمبر ہے 1027 1027 انٹرنیشنل نمبر ہے، اور دوسرا انٹرنیشنل نمبر ہے 1026 یعنی 26-27، کسی میں 26 میں ملتا ہے کسی میں 27 میں ملتا ہے. اور میرا جو کتاب ہے اس میں حدیث نمبر ہے 1029، ٹھیک ہے، اور انٹرنیشنل نمبر ہے 1026 اور 1027 کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم سے روایت کیا حضرت سفیان ثوری نے وہ عاصم بن خلیب سے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتاؤں؟ پھر وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے یعنی رفع یدین کیا پہلی بار، یعنی جب نماز شروع کیے پھر نہ اٹھائے یعنی پھر دوبارہ رفع یدین نہ کیا. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کی اس حدیث شریف سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر لوگوں کو بتائی، تابعی کو سکھائی، اور آپ نے تابعی کو کون سی نماز سکھائی؟ اللہ کے رسول کی. پھر اس نماز میں آپ نے رفع یدین صرف شروع میں ایک مرتبہ کیا، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں کیا. اس حدیث شریف سے یہ 4 حدیث آپ کو ابو داؤد شریف سے پیش کیے اور 2 حدیث شریف آپ کو سنن نسائی شریف سے پیش کیے، جن سے ثابت ہوا 6 حدیث شریف سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے نماز کے شروع میں ایک بار رفع یدین کیے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کیے، اور ہمارا جس حدیث پہ عمل ہے وہ سامنے رکھی ہوئی ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ترک رفع یدین کی حدیث نہیں ہے، اب ہمارے جیسے مان لیجیے ہمارے کچھ بچے ہیں وہ شروع سے بغیر رفع یدین کی نماز پڑھ رہی ہیں، نماز کے شروع میں ایک بار رفع یدین کر رہے ہیں، اس کے علاوہ نہ رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کر رہے ہیں، نہ رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کر رہے ہیں، نہ تیسری رکعت کی جاتے وقت رفع یدین کر رہے ہیں. اب ان کو کچھ لوگ مل رہے ہیں اور ملنے کے بعد ان کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری نماز جو ہے وہ حدیث کے خلاف ہے، تمہاری نماز حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. کیونکہ اب ہمارے بچے، کیونکہ ان کے پاس اتنی کتابیں ہوتی نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا جو کیا نام ہے وہ علماء اکرام کی صحبت میں وہ بیٹھتے ہیں، نہ ہی اپنے عالموں سے کچھ سیکھتے ہیں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے اندر سرچ کرتے ہیں کہ واقعی بھائی ہم کو تو حدیث نہیں معلوم ہے. اب ان کو حدیث نہیں معلوم ہے تو وہ سوچتے حدیث ہی نہیں ہے. یہ غلطی ہے ان کی. ان کو چاہیے کہ اپنے بڑے عالموں کے پاس جائیں، اپنے مفتیان اکرام کی بارگاہ میں جائیں، اپنے علماء اکرام کی بارگاہ میں جائے. الحمدللہ جمشید پور میں پورے جھارکھنڈ کا مرکز مدرسہ فیض العلوم ہے، اور مدرسہ فیض العلوم کے فاؤنڈر جو علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو رئیس القلم ہے، جو آل اوور ورلڈ میں بہت فیمس عالم اہل سنت تھے، پورے ورلڈ میں علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اہل سنت کے بہت بڑے مناظر مانے جاتے تھے. آج پوری انڈیا کے باہر کے لوگ جب ہم لوگ سے بات کرتے اور پوچھتے کہاں رہتے ہو تو ان کو جھارکھنڈ بتاتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، جمشید پور بتاتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن جو اہل علم ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھائی میں رئیس القلم مناظر اسلام علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے شہر سے بول رہا ہوں، تو وہ اش کرتے کہ تم علامہ صاحب کے شہر سے بول رہے ہو. اتنے بڑے بڑے مطلب مناظرین اور علماء اکرام اس جمشید پور میں رہ چکے ہیں، اور ابھی بھی ان کے مدرسے میں بہت بڑے بڑے عالم موجود ہیں جو جامعہ ازہر مصر سے فارغ ہیں، جو اشرفیہ سے فارغ ہیں، جن کے سامنے بیٹھنے میں ان کے بڑے بڑے جو علماء اکرام ہیں نا ان کا پسینہ چھوٹتا ہے. لیکن ان کے پاس ہم کبھی گئے نہیں، کیونکہ ہم کو تو سیکھنا ہی نہیں ہے، ہم کو حق جاننا ہی نہیں ہے. ہم کو بس اگر موبائل پر جو چیز آ جا رہا ہے 2 منٹ اسی کو دیکھنا اور ہم کو اپنے آپ کو علامہ کہلانا ہے.
تو اگر کوئی وسوسہ آپ کو آ رہا ہے یا پھر کوئی آپ کے سامنے ویڈیوز آ رہی ہے تو اس کی تحقیق کریں. آج کیا سوچ رہے کہ آج آپ کے سامنے یہ ویڈیو پہلی بار آیا یا اعتراض پہلی بار کیا گیا؟ جب اسٹارٹنگ میں شروعات میں جب اہل حدیث کا فتنہ یہاں جمشید پور میں آیا تھا، جگسلائی میں آیا تھا، اس وقت یہ سارے اعتراضات ہمارے سامنے کیے جاتے تھے، اور اس وقت آپ لوگوں کے جیسے ہم لوگ بھی ایک دم زیرو تھے، ایک دم زیرو. لیکن اللہ کا شکر و احسان ہے کہ یہ بات کا علم تھا کہ یہ جو وہابی ہے نا، یہ یزیدی ٹولہ ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہے. تو ان کی باتوں کو سنتے تھے، سننے کے بعد اپنے علماء کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے اور پھر ان سے سیکھتے تھے. وہ ایک حدیث بتاتا تھا کسی مسئلے پر تو الحمدللہ ہمارے علماء جو ہے پوری حدیث کے انبار لگا دیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب ہم لوگ ان سے سیکھ کر جا کر ان کے پاس بیٹھنا شروع کیے، ان کی مسجدوں میں جا کر ان کے اماموں سے بات کرنا شروع کیے، روڈ میں جو گھومنے والے ان کے محقق تھے ان سے نہیں، ان کو سیدھا کہتے تھے کہ بھائی تم معاف کر، اپنے امام کے پاس لے کے چل. جب ان کے پاس لے کر جاتے تھے، ان کے امام 2 گھنٹہ بحث کرتے تھے اس کے امام سے. وہ سامنے والا بندہ خود کہتا تھا کہ بھائی 2 گھنٹہ بحث ہوا، ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آیا کہ میرا امام تم لوگوں سے نہیں سکا. پھر معاملہ یہ ہوا کہ ان کی مسجدوں میں ہم لوگوں کو جانا بینڈ کر دیا گیا کہ آپ لوگ ہماری مسجد مت آئیے گا. جو پہلے ہم لوگوں کو خوب بلایا کرتے تھے کہ آؤ دین سیکھو، اللہ رسول کی باتیں سیکھو. تو ہم کیوں نہیں گمراہ ہوئے اور ہم کو بلانا بند کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ہمارا کنیکشن ہمارے علماء اکرام سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اور آج انہی علماء اکرام کی جوتیاں سیدھی کرنے کا صدقہ ہے جو آج یہ اوریجنل کتابیں لے کر آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو سمجھا رہے ہیں. کوئی ہم عالم نہیں ہے، نہ مدرسے سے پڑھے ہیں، بس اسکول کالج سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے بیٹھ رہے اس لیے کیونکہ ہم کبھی ان گمراہوں کی باتوں پہ نہیں آئے، اپنے علماء اکرام کی بارگاہ میں گئے. ہمارے علماء اکرام وہ ایک بولتا ہے، وہ 21 بتاتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی کہ رفع یدین نہیں کر رہے تھے شروع سے، لیکن وہ رفع یدین کرنا شروع کر دیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کرنے کی؟ یہی وجہ ہے نا کہ ان کو لگا کہ بھائی ہمارے پاس حدیث ہی نہیں ہے. بھائی حدیث نہیں ہے، یہ حدیث تو موجود ہے، حدیث تو اس میں ہی موجود ہے، حدیث تو اس میں بھری پڑی ہے. امام بخاری امام مسلم کے استاد امام ابن ابی شیبہ، یہ کتاب خاص کر کے آپ لوگوں کے لیے منگائے، پہلے نہیں تھی، ابھی منگوائی کتاب کو. امام ابن ابی شیبہ سے امام بخاری 30 سے زیادہ حدیث بخاری شریف میں لیے ہیں. امام ابن ابی شیبہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح مسلم میں 1500 سے زیادہ حدیث نقل فرمائے ہیں. جب منگائیں گے کتاب، پڑھیں گے کتاب، تب نہ معلوم چلے گا، ایسے تھوڑی معلوم چلے گا. تو الحمدللہ ابھی ایک اور کتاب ہے طحاوی شریف، امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح معانی الاشار، بہت بڑے محدث کی کتاب ہے. اس میں بھی ترک رفع یدین کی بہت سی روایت موجود ہے جو آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ. تو آج کی کلاس میں کیا بتایا گیا؟ سنن نسائی اور ابو داؤد شریف سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں ایک بار رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. اور ہمارا عمل کس حدیث شریف پر ہے؟ کسی حدیث شریف پہ ہے الحمدللہ. اور یہ کتابیں تو بعد میں لکھی گئی. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ 275 ہجری میں انتقال کیے. امام ابو داؤد نے یہ حدیث تو بعد میں لکھی، یہ کتابیں بعد میں لکھی، لیکن میرے امام جو ہے، میرے امام وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. صحابہ اکرام کی صحبتیں حاصل ہے آپ کو، صحابہ اکرام کا آپ اسٹوڈنٹ ہیں. امام ابو داؤد صحابہ اکرام کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ اکرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے. آج مرزا کا اسٹوڈنٹ سوچتا ہے کہ بھائی ہم حدیث والے ہیں، تو کیا صحابہ اکرام کے اسٹوڈنٹ حدیث والے نہیں ہوں گے؟ آج مرزا کا اسٹوڈنٹ سوچتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، جبکہ مرزا کو خود حدیث نہیں معلوم. جب مرزا کے سامنے ایک شخص پوچھتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 256 میں جو جرح نقل کی گئی ہے عبداللہ ابن مبارک کی، عبداللہ ابن مبارک تو خود سنن نسائی کے حدیث شریف میں اس حدیث کو روایت فرما رہے ہیں، حدیث نمبر 1026 اور حدیث نمبر 1027 میں. تو مرزا کہتا ہے کہ نہیں یہ حدیث کہاں ہے؟ سامنے رکھا ہوا ہے کتابیں ٹیبل میں، اور دوسروں کو تانا دیتا ہے کہ یہ جو کتابیں دوسرے رکھتے ہیں نا وہ صرف پڑھی ہوئی رہتی ہے ایسے، اور میرے پاس جتنی کتابیں ہیں پڑھی ہوئی ہے. تو معلوم چل گیا کہ اس کو
1027 حدیث نہیں معلوم ہے، اور یہ کتاب جو رکھی ہوئی ہے پڑھی بھی نہیں، پڑھی بھی ہے. تو جب مرزا کا اسٹوڈنٹ میں اتنا اپنے اوپر پراؤڈ ہے، وہ اپنے آپ کو 1450 سال کے بعد آخر وقت میں آج اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ جو صحابہ کے اسٹوڈنٹ ہے وہ کتنے حق پر ہوں گے؟ آج ہم مرزا کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو غلط کہیں گے معاذ اللہ، کہ ان کو حدیثیں نہیں معلوم تھی، ان کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم تھا، ان کا نماز غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے، ہمارا نماز حدیث پہ ہے. اگر اس کو غور سے انسان سوچے گا تو ایک دم سوچ کے سمجھ جائے کہ بھائی سامنے والا بندہ جو بھی اس طریقے کی باتیں کرتا ہے نا، وہ صرف انسان کے برین اور کم علمی کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. اس لیے ہم کو کسی سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس الحمدللہ بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں. جب اصول جرح و تعدیل پر مرزا سے سوال کیا گیا تو بولتا ہے کہ میں اس فیلڈ کا ماسٹر نہیں ہوں، میرا یہ فیلڈ نہیں ہے، میں اس معاملے میں نقل کرتا ہوں، کاپی پیسٹ کرتا ہوں. بس زبیر علی زائی ہو گئے، البانی ہو گئے، انہی لوگوں کو. ابھی ہمارے درس پہ بیٹھے ہوئے ایک بچہ ہے، وہ مرزا سے بات کیا پچھلے بار کہ بھائی ہمارے جو کلاس میں بھائی آتے ہیں انہوں نے موطا امام محمد کا حوالہ دیا، ٹھیک ہے، موطا امام محمد کے بارے میں. تو بولا کہ موطا امام محمد جو ہے نا وہ کذاب تھے. امام یحییٰ بن معین جو ہے امام احمد بن حنبل کے استاد، انہوں نے کہا کذاب ہے. مرزا کو میرا چیلنج ہے، وہ مر تو جائے گا لیکن یحییٰ بن معین کی جرح جو ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کذاب ہے، وہ ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ یحییٰ بن معین کا جرح کذاب کا امام محمد پر ہے ہی نہیں. یہ تو سیدھا سیدھی جھوٹ بول دیا. اب سامنے والا جو بچہ تھا اس کو معلوم ہے ہی نہیں، وہ خاموش ہو کے سن لیا کہ بھائی یحییٰ بن معین جو ہے امام احمد بن حنبل کے جو استاد ہیں انہوں نے ان پہ جرح نقل کی ہے کہ یہ کذاب تھے معاذ اللہ. اور جب اس سے پوچھا بولتا ہے نا کہ پھر آپ پڑھ لینا، اس کی ڈیٹیل چاہیے، ڈیٹیلز حوالہ وغیرہ نہیں دیا. اس میں کیا بولا اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے نا تو زبیر علی زائی کی کتاب پڑھ لے اس پر. اور زبیر علی زائی اتنا بڑا جاہل اور جھوٹا ہے، اس نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کذاب ثابت کرنے کے لیے جہاں تہاں کا اقوال اٹھایا اور نقل کر دیا. اس کا جواب دیتے ہوئے ہمارے مناظر اہل سنت علامہ نوری صاحب جواب کتاب لکھے، اور پھر ایک اور دو اہل سنت کے عالموں نے اس کتاب کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. پھر اس میں آپ نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توثیق، ان کی فقہ اور علم حدیث میں مہارت وہ ثابت کیا. اور پھر آپ نے یہ بھی دکھایا کہ وقی کیا نام ہے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام حسن بن شیبانی کے اوپر جرح نقل نہیں کی، قذاب کی. امام محمد بن حسن یہ 4 ہیں، امام محمد بن حسن ایک نہیں ہے، امام محمد بن حسن 4 ہے، جس میں سے امام محمد بن حسن الشیبانی کے اوپر جرح نہیں کر کے امام محمد بن حسن ایک اور ہیں، ان کے اوپر جرح نقل کیا گیا ہے. اور ان کی جرح کو اٹھا کے انہوں نے بغض و حسد میں احناف کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پہ فٹ کر دیا. انشاءاللہ الرحمن اس پر ایک الگ سے پورا آپریشن کیا جائے گا اس کا، حالانکہ ہم پچھلے کلاس میں اس کا پورا آپریشن کر دیے تھے. اور ہاں اس نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کے استاد نے کہا، اور امام احمد بن حنبل کے استاد اگر کہتے تو امام احمد بن حنبل تو مانتے اس چیز کو، امام احمد بن حنبل خود نہیں مانتے. امام احمد بن حنبل خود فرما رہے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے پیچیدہ اور اتنے مشکل مسائل کہاں سے بیان کرتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ امام محمد کی کتابوں سے. اب جن کا استاد کو کذاب کہتا ہو وہ کیا امام محمد کی کتابوں سے پیچیدہ اور مشکل مسائل بیان کریں گے؟ امام احمد بن حنبل کی جرح کو مرزا قبول کر لیا لیکن امام احمد بن حنبل قبول نہیں کیے. اس لیے کہتے ہیں کہ ایسے جاہلوں سے دین نہیں سیکھنا ہے. ہمارے پاس الحمدللہ بڑے بڑے علماء اکرام، بڑے بڑے محدثین اور شیخ الحدیث موجود ہیں، ہم ان سے دین سیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آج کی اس کلاس میں اتنی ساری حدیث شریف سے یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہاں رفع یدین کرتے تھے؟ نماز کے شروع میں، اس کے علاوہ نہیں کرتے تھے، اور ہمارا عمل اسی حدیث شریف پر ہے. ٹھیک ہے، کوئی کوشچن؟ ویڈیو بند ہونے کے بعد کوئی کوشچن نہیں ہوگا. ابھی جو کوشچن ہے اگر اس مسئلے پہ جو بھی کلاس میں شروع سے بیٹھا ہے اور جو ساری دلائل کو سنا ہے صرف وہی سوال کرے گا. کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے اور بکواس کرنے کے لیے یہاں سوال نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، پورا درس پورا حدیث ختم ہو جاتا ہے، حدیث بیان کر دیا جائے، حوالہ دے دیا جائے، سب غائب رہتے ہیں اور آخر میں آگے ٹائم برباد کریں گے. تو جو شروع سے موجود ہے ان کو کوئی سوال آج کے اس بیان پر، آج کے اس دلائل پر نہیں ہے؟ چلیے ٹھیک ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو نماز کیسے پڑھنا ہے؟ جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، نماز کے شروع میں ایک بار، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں، اور ہمارا عمل اسی حدیث شریف ہے. ٹھیک ہے، چلو کلاس ختم کرتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں ہم کیا کریں گے؟ پہلے امام ابن ابی شیبہ کی حدیث پیش کریں گے اور طحاوی شریف سے حدیث پیش کریں گے ترک رفع یدین کی، اور پھر اس کے بعد رفع یدین کو بہت ساری دلائل دے چکے ہیں. پھر رفع یدین کی ممانعت پر کہ اللہ کے رسول نے خود رفع یدین کو منع کیا، اس پر صحیح مسلم سے، سنن نسائی سے، امام کیا نام ہے ابو داؤد شریف سے اور مسند احمد بن حنبل سے حوالہ پیش کریں گے، اور پھر رفع یدین کے ٹاپک کو کلوز کر دیں گے. 2 کلاس اور رفع یدین پہ کریں گے، اس کے علاوہ پھر کلوز کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دوسرا ٹاپک دیکھا جائے گا. چلیے دعا کر لیجیے.